السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان کاظم علی، فلیش پوائنٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ کل جو ہم نے باتیں کی تھی اور جو صورتحال تھی واٹ کے حوالے سے اور جو ٹینشنیں تھیں ان کے اندر آج کافی چیزیں جو ہیں وہ آشکار ہوئی ہیں، اور انڈیا نے جن لوگوں پہ کہا تھا کہ وہ فوری طور پہ انڈیا چھوڑ دیں ان کو بھی ابھی فی الحال ٹائم دے دیا گیا ہے اور غیر معینہ مدت تک کہ وہ رہ سکتے ہیں وہاں پر۔ اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس کے اندر الٹیمیٹلی جو ہے ایسکلیشن آف وار جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، لیکن اس میں ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت جو بھارت اختیار کر رہا ہے، زیادہ تر جو طریقہ کار ہیں اس میں وہ ہر طرح کی وارفیئر کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اس کے اندر سائیکولوجیکل وارفیئر، اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی ریلیٹڈ وارفیئر، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا آبی وارفیئر یا واٹر وارفیئر، اور اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ جو ٹول استعمال کر رہا ہے بھارت، وہ پانی چھوڑ کے وہ دیکھ رہا ہے کہ پانی کے چھوڑنے کے بعد کیا امپیکٹ آ رہے ہیں۔ ہم جو ہے فلڈس کا مشاہدہ کر چکے ہیں پچھلے برسوں میں، اور سندھ اور پورے پاکستان میں جو فلڈس آئے تھے ان میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس کو جو ہے ابھی سے ہمیں فورسین کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک ساتھ کئی وارفیئرس جو ہے وہ بھارت کا کرنے کا ارادہ ہے، اور جس وقت وہ پانی چھوڑے گا، پانی سے جو تباہیاں ہو رہی ہوں گی پاکستان میں، اسی وقت وہ فوج داخل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سائبر اٹیک بھی کرے گا۔ تو ہمیں پریپریشن جو ہے اسی لحاظ سے کرنی ہے، اور جیسی صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ کردار جو ہے وہ شہری دفاع کا ہی ہے۔ جو بھی آفات ہوں، مین میڈ ہو یا نیچرل ہو، وار ہو، اس کے اندر جو کام ہے شہری دفاع کا وہ بڑا ضروری ہے۔ ابھی تک میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ وارننگ سسٹم سے نکلوں، کہ وارننگ سسٹم جو ہے، لیکن جب بھی میں یہ لوگ شروع کرتا ہوں تو فوری طور پہ میرے ذہن میں پھر وارننگ سسٹم آ جاتا ہے۔ وارننگ سسٹم کے حوالے سے جب پانی جو ہے زیادہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو اس وقت پہلے لوگوں کو انفارم کیا جاتا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر چلے جائیں، اور اس کے لیے پہلے سے باقاعدہ اسکیمیں بنائی جاتی ہیں کہ ان کو اسکولوں میں روکا جائے گا، کن جگہوں پہ روکا جائے گا، ان کے کھانے پینے کا کیا انتظام کیا جائے گا، اور ان کے جو مال مویشی ہیں ان کو بچانے کا کیا انتظام کیا جائے گا، ان کی کس طریقے سے۔ تو یہ سب سول ڈیفینس کی مختلف اسکیمیں ہوتی ہیں جو کہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں ایٹ دی ٹائم آف ایمرجنسی، اور پہلے سے تیار ہوتی ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو نارمل واٹر تھا اس کی وجہ سے ہمارے سیلاب کی جو صورتحال تھی وہ ایسی تھی کہ اس کے اندر تمام آدمی، تمام ادارے جو ہے وہ شامل ہو گئے تھے۔ تو خدا نخواستہ ایسی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو ویسا ہی ہمیں پریپیئرڈ رہنا چاہیے کہ ہم کسی بھی اس طرح کی آفت کا مقابلہ کر سکیں۔ اور اس میں یہی ہوتا ہے، ایون کراچی کے چھوٹے چھوٹے جو برساتی نالے ہیں ان کے اطراف میں سائرنس ہوا کرتے تھے، اور جیسے ہی بارشیں ہوتی تھیں، بڑھتی تھی بارش اور اس میں سیلاب کا اندیشہ ہوتا تھا تو ان کے لوگوں کو نکالنے کے لیے وہ سائرن بجائے جاتے تھے۔ اسی طرح دریا سندھ جو ہے بہت امپورٹنٹ دریا ہے، تربت سے لے کے کراچی تک تمام پانی اس دریا میں شامل ہوتا ہے، اور اس دریا کے ذریعے سے پھر سمندر میں جاتا ہے، اور یہ دریا جہاں جہاں سے بھی گزرتا ہے ہائی لیول کا آخر میں جو ہے مونسون سیزن کے اندر فلڈ کی وارننگز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آپ کا اس سے زیادہ سرپلس پانی اگر آتا ہے تو ہمیں اس کو فورسین کرنا ہے اور اس کی پریپریشن کرنی ہے۔ ہمیں
جو ہے بالکل غفلت میں نہیں رہنا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ آپ کا انوالو کریں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اندر, اور ایک پبلک بیسڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جس کو شہری دفاع کہا جاتا ہے اس کو قائم کیا جائے اور اس کو ریوائیو کیا جائے. اس سلسلے میں جتنے بھی جگہ ہیں وہاں پر پہلے سے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں کہ کن کن جگہوں پہ پچھلے سال حادثات ہوئے ہیں, کن کن جگہوں پہ بند ٹوٹے ہیں, کن کن جگہوں پہ سیلاب آئے ہیں, اور پہلے سے ان پوائنٹس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جاتا ہے کہ آئندہ وہ ڈیزاسٹر دوبارہ نہ ہو. صورتحال جو ہے اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پبلک کو اور عام لوگوں کو جو ہے وہ خود اپنی پروٹیکشن کرنی ہے. پہلے ہمارا افواج جو ہیں وہ ہماری مدد کے لیے آ جاتی ہیں, عموماً وہ جب بھی پیس ٹائم ہوتا ہے تو جو ہے آتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ان کو اسپیئر رکھیں, ان کو وارس کے لیے اسپیئر رکھیں, ان کو سرحدوں کی حفاظت کے لیے اسپیئر کریں, اور جتنے بھی ڈی سی ہیں, ڈپٹی کمشنرس ہیں جو کہ کنٹرولر سول ڈیفینس ہیں, وہ اپنے اپنے ایریاز کے اندر تمام اداروں کو متحرک کریں اور سول ڈیفینس کی جتنی اسکیمیں ہیں ان کو دیکھیں, اور رین اینڈ فلڈ ایمرجنسی کی جو SOPs ہیں ان کو ریویو کریں اور تمام جگہوں پہ ان کو امپلیمنٹ کروائیں. اس سلسلے میں میٹنگیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. مونسون کا سیزن جو ہے شروع ہونے والا ہے اور اب بارشیں ہوں گی, اور یہ تقریباً اکتوبر نومبر تک کا سیزن ہوتا ہے, اور اس کے اندر ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کی ایمرجنسی بھی لگتی ہے, ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کنٹرول رومز بنائے جاتے ہیں, لیکن ان سب کے جو ٹینٹیکلس ہیں, ان کے جو ٹولس ہیں وہ عوام ہیں. عوام کو متحرک کرنے کا جو ادارہ ہے وہ سول ڈیفینس اور سول ڈیفینس کا بارڈر سروس ہے. پانی جو ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, پانی زندگی ہے, لیکن یہ پانی جو ہے اتنا خطرناک ہے کہ اگر یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ بڑے سے بڑے پہاڑوں کو رون ڈالتا ہے اور یہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتا. بھارت کو یہی پریشانی ہے کہ جو معاہدہ ہے اس کے تحت اس کو 70% پانی پاکستان کے لیے چھوڑنا ہے. اگر وہ پانی روکتا ہے تو اس کے پاس اتنے ڈیم نہیں ہے کہ وہ پانی روک سکے. پانی روکنے کا جو آپشن ہے وہ جو ہے پاسبل نہیں ہے. اور دوسرا جو آپشن ہے کہ پانی چھوڑنا, اس میں کسی معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں ہے. خلاف ورزی اس سینس میں ہے کہ آپ کو انفارم کرنا ہے پانی چھوڑنے سے پہلے, لیکن اس کو جو ہے میجر بریچ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے پانی چھوڑ دیا. لہٰذا یہ زیادہ آپشن یوز کرے گا بھارت کہ پانی چھوڑے گا, کیونکہ پانی روک نہیں سکتا. اگر پانی روک لیا تو بھارت ڈوب جائے گا. تو اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے اور یہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتا ہے. اور جتنی بھی ہمارے ساتھ تھوڑا سا المیہ یہ ہوا کہ ہم نے کیا کیا کہ پانی کی جگہوں پہ تعمیرات شروع کر دیں, پانی کے جو بہاؤ کی جگہ ہیں ان کو روک دیا. آبادی بساتے وقت, سوسائٹیاں بناتے وقت ہم نے یہ نہیں دیکھا یہ پانی بہنے کی جگہ ہے, جبکہ انجینئرنگ کا بالکل بیسک اصول یہ ہے کہ پانی کی جگہ جو بھی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے, جو پانی کا بہاؤ ہے اس کو ٹچ نہ کیا جائے, کوشش کیا جائے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں انگریز کے زمانے کی چیزیں بنی ہوئی ہیں مختلف جگہوں پہ راستے بنے ہوئے, لیکن پانی کے راستے کو اس نے ٹچ نہیں کیا. لیکن ہم نے کیا کیا کہ اربن ڈیولپمنٹ کے اندر اور زمینوں کو گھیرنے کے چکر میں ہم نے پانی کے راستے کو ہی گھیر لیا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے پلازا, بڑی بڑی جگہیں جو ہے نا ان کے بیسمنٹ پانیوں سے بھرے ہوتے ہیں اور ایک ویسے ہی میجر ایمرجنسی ہوتی ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ وار اپنی جگہ, جو بھی آپ کا اسلحے کے ساتھ جنگ ہوگی, نیوکلیئر وار ہوگی, کیمیکل وار ہوگی, ان تمام کی اپنی جگہ سوچ رکھنی ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آبی جنگ ہے، واٹر وارفیئر ہے، اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنی تمام SOPs اپنی چیزوں کو جو ہے انٹیکٹ کیا جائے۔ پانی کے اندر میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ بہت بڑی طاقت ہے، اور پانی جو ہے مجھے کئی کمنٹس اور کئی لوگوں نے کال کر کے کہا کہ فائر کی آپ کی ایکسپرٹیز ہے، فائر کے اوپر زیادہ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا یار پہلی SOP جو ہے نا وہ وارننگ سسٹم ہے۔ اطلاع ہوگی چاہے وہ فائر ہو، فائر کے اندر بھی سب سے پہلی چیز ہے وارننگ۔ اگر آپ کو وارننگ نہیں ملی، آپ کو کوئی الارمنگ نہیں ہوئی، تو آپ جو ہے وکٹم بن جائیں گے۔ اسی طرح تمام ایمرجنسیز میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ وارننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب قیامت آئے گی تو زلزلے سے آئے گی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج تک انسان زلزلے کی پریڈکشن نہیں کر سکا۔ زلزلے کی پیش گوئی آج تک ممکن نہیں ہے کہ زلزلہ کس وقت آئے گا، اور اس سے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس ریئیکشن ٹائم نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن باقی تمام ایمرجنسیز کے اندر آپ کو پتہ چلتا ہے، اور اس پتہ چلنے کو اگر تمام لوگوں کو بتایا جائے تو وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں، جس کو ہم وارننگ سسٹم کہتے ہیں۔ اور یہ پانی جو ہے اس کو آگ بجھانے کے لیے بھی سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک مزیدار بات بتاؤں آپ کو میں کہ پانی ہی میں ہائیڈروجن ہے اور آکسیجن ہے۔ ہائیڈروجن وہ ہے جو کہ سورج میں جل رہی ہے، ہیلیم بنا رہی ہے، اور آکسیجن بہترین آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے۔ یعنی اگر پانی ڈیکمپوز ہو جائے تو یہ دنیا ویسے ہی آگ کا گولا بن جائے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پانی بہت خطرناک ہے، یہ انسان کی زندگی بھی ہے اور اس کا خاتمہ بھی ہے، اس کائنات کی زندگی بھی ہے اور اس کا خاتمہ بھی ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ کا اس وقت جو صورتحال ہے، اس سے میں چاہ رہا تھا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو پانی کے حوالے سے جو پاسبلٹیز ہیں اور جو چیزیں ہو سکتی ہیں اور جو ہونے شروع ہو گئی ہیں۔ یہ پیچھے مووی چل رہی ہے، یہ کشمیر میں ایمرجنسی نافذ ہے، پانی چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مختلف جگہوں سے پانی چھوڑ رہا ہے انڈیا، اور کوشش کر رہا ہے کہ چیک کرے، ٹیسٹ کرے کہ کیا صورتحال آ رہی ہے۔ اس کے بعد جب مونسون کی بارشیں ہوں گی، گرمی بڑھے گی، گلیشیئر پگھلیں گے، ایک دم سے پانی کا مزید ریلا آئے گا، تو آپ کے جو دریا ہیں ان کے اندر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے۔ ابھی جو پانی آ رہا ہے نا، یہ جذب ہو رہا ہے دریا میں، اس کی زمین میں، تو وہ کیپیسٹی جو جذب ہونے کی ہے تقریباً آپ کو ایک 7-8 دن کا ٹائم دے دیتی ہے۔ جب پانی بارشیں ہوتی ہیں تو جذب ہونے میں ٹائم لیتا ہے پانی، تو کوئی بڑا فلڈ نہیں ہوتا۔ لیکن اب وہ صورتحال میں جو ہے وہ آپ کا ہائی لیول پہ چلی گئی ہے، پانی کا لیول ہائی ہو گیا زمین کا۔ اب جو پانی آئے گا وہ باہر ہی جائے گا، لہٰذا صورتحال انتہائی سنگین ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، اور ہمیں اس کی پریپریشن کرنی ہے۔ اور اس کے لیے پھر وہی کہ تمام جہاں جہاں پہ بھی پانی داخل ہو سکتا ہے، چاہے وہ شہر میں ندی نالے ہیں یا دریائے سندھ ہے اس کے بند ہیں، جہاں پہ آبادیاں موجود ہیں وہاں پہ سائرنس موجود ہوں، تاکہ پہلے سے پتہ چل جائے، جیسے لیول ہائی ہوتا ہے آبادی کو بتا دیا جائے کہ آپ لوگ وہاں سے انخلا کر لیں، اور آبادی وہاں سے انخلا کرے، اور اس کے بعد ان کے انخلا کے بعد ان کی جگہ بھی ہو، کوئی اسکول کوئی جگہ پہلے سے آئیڈینٹیفائی ہو جہاں پر ان لوگوں کو روکا جائے۔ اس کے بعد ان کے خوراک کا انتظام ہو، ان کی تمام جو پراپرٹی ہے اس کا حفاظت کا انتظام ہو، تاکہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے کسی ایمرجنسی کی صورت میں۔ تو یہ آج کی ولاگ ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے آپ لوگ کمنٹس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کے وہاں پر سائرنس وغیرہ لگے ہوئے ہیں نہیں، جن علاقوں میں سائرنس نہیں ہیں اور وہ خطرے کے قریب ہیں پانی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو ہے آپ کے جو وار پوائنٹ آف ویو سے بھی میں نے کہا، تو ان چیزوں کو ابھی تو ہم صرف یعنی کہ وارننگ سسٹم پہ ہیں۔ 33 اسکیمیں ہیں، 33 اسکیمیں ہیں، ابھی ہم اس وارننگ کو تو کر لیں۔ اگر وارننگ ہی نہ ہوئی، جو کہ سب سے آسان اور سستا طریقہ ہے، تو آگے کیسے کر سکتے ہیں کچھ؟ تو تمام ڈیزاسٹر مینجمنٹس کی جو SOPs ہیں، تمام رین ایمرجنسی کی جو آپ کا SOPs ہیں تمام اداروں کی،
وہ تمام ریویو کریں اور پبلک کو انوالو کریں، وارڈن سروس کو انوالو کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہم کسی بھی بڑے سے بڑے بحران سے نکل سکیں۔ اور پہلے بھی ہم نکلیں، بہت بڑا فلڈ آیا، لوگوں نے بڑی ہمتیں کی، بہت آگے تک کے جو ہے نا لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح 8 اکتوبر کا زلزلہ مجھے یاد ہے، جس میں پوری پاکستانی قوم کھڑی ہو گئی تھی، اور میں اس وقت چیف فائر آفیسر کراچی تھا۔ تو اس وقت چیف فائر آفیسر جب میں کراچی تھا تو میں نے ایک ٹیم بھیجنے کا عندیہ دیا مینجمنٹ کو کہ بھئی میں ٹیم بھیجنا چاہتا ہوں 8 اکتوبر کے زلزلے میں، جب جو ہے آپ کا پہلا ٹاور جو ہے وہ گر گیا تھا اسلام آباد کے اندر۔ تو وہاں پر جو ٹیم گئی اس نے پھر وہاں پہ جا کے کام کیا، اور اس وقت جو جذبہ تھا لوگوں کا، یعنی کہ جب میں نے کہا کہ مجھے والنٹیئرس چاہیے فائر ڈپارٹمنٹ سے، ابھی ہم کچھ نہیں کریں گے، اپنے خرچے پہ جانا ہے، تو اگر مجھے 20 لوگ چاہیے تھے تو 100 لوگ نیچے کھڑے ہوئے تھے اپنے خرچے پہ جانے کے لیے اپنے سامان کے ساتھ۔ تو یہ وہ جذبہ ہے جو ہماری قوم کے اندر موجود ہے، اور انشاءاللہ بڑی سے بڑی آفت سے، بڑے سے بڑے دشمن سے اس جذبے سے نمٹا جا سکتا ہے، اور اللہ بھی اسی قوم کا ساتھ دیتا ہے جو اپنا ساتھ خود دیتی ہے۔ اور جو مکار لوگ ہیں ان کی مکاری اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین فیصلے کرنے والا ہے، بہترین تدبیر کرنے والا ہے، تو ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ اسرائیل چاہے، انڈیا چاہے، دنیا چاہے، پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔